کرونا کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن نے جہاں پورے پاکستان کو متاثر کیا ہے تو وہیں قومی اسمبلی کے حلقہ 91 کی عوام بھی اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سرگودا پل گیرا ایشیا کی سب سے بڑی پتھر مارکیٹ کا درجہ رکھتی ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں دہاڑی دار مزدور اپنا روزگار کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے تھے، لیکن کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ دہاڑی دار طبقہ شدید متاثر ہوا ہے۔ گو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس پروگرام اور دیگر فلاحی تنظیموں کی جانب سے علاقہ بھر میں راشن، ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ اور کیش کی رقم جو ہے تقسیم کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے کہ جو حکومت پاکستان اور مخیر حضرات کی جانب امداد کی منتظر ہے۔ ہمیں جان کیا ہے ملی مسلم لیگ کے سینئر رہنما حافظ طلحہ سعید صاحب نے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب، آپ علم و دراک کے حوالے سے ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ کرونا کی شکل میں نازل ہونے والے وبا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ عذاب آسمانی ہے یا پھر سازش انسانی؟ مزید یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت نے جو SOP جاری کیے ہیں اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا محض احتیاطی تدابیروں پر عمل پیرا ہو کر ہم اس بحران سے گزر سکتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ سب سے پہلے تو میں MC 46 کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیوں سے نوازے۔ اور آپ کے سوال کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں انسانوں کو جو بھی تکالیف آتی ہیں وباؤں کی شکل میں، آفتوں کی شکل میں، زلزلوں، طوفانوں، سیلابوں کی شکلوں میں، تو اس مسئلے کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب ہمیں دیا ہے، جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے یہ اس کی وجہ تمہارے اپنے گناہ ہیں اور اپنی غلطیاں ہیں، اور بہت کچھ کو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ شفقت فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، اور شفقت اور رحمت فرما کے اپنے بندوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرماتا ہے، اور پھر تھوڑی سی پکڑ بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت بھی فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول اور قانون ہمیں سمجھایا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو اسی انداز سے سمجھنا چاہیے۔ اور پچھلے دنوں میں جو مولانا طارق جمیل کی گفتگو پر خام خواہ قسم کی جو تنقید کی گئی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، تو مولانا نے بڑی اچھی باتیں کی تھیں۔ تو اس اعتبار سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری پوری پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دل میں اور اپنے معاملات میں ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو ان ساری مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انابت اللہ اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دینے والا اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جب انسان اور جب یہ قومیں اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے بن جاتے ہیں اور پھر اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے یہ وبائیں بھی آتی ہیں، یہ طوفان بھی آتے ہیں، یہ مصائب بھی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو ہمیں اس موڑ پہ، اس موقع پہ اپنے ذہن کو مثبت رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ حکومت نے جو اس موقع پر جو ہدایات جاری کیں احتیاطوں کے حوالے سے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل درست ہیں یہ ساری کی ساری ہدایات، اور ہمیں ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونا چاہیے، اور مساجد میں نمازوں کے دوران صف کے حوالے سے یا باقی دیگر
احتیاطوں کے حوالے سے حکومت نے جو ہدایات جاری کی وہ بالکل درست ہیں. ہمیں محض سیاست میں آ کر ایسی ہدایات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اور صحابہ کرام کے عمل سے جو ہے وہ بھرپور ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جو ہے وہ شخص جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آ رہا تھا لیکن وہ مجذوم تھا، وبا کا شکار تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عمل کو قبول کیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کی بیعت ہو گئی، آپ یہاں سے واپس چلے جائیے. اور اسی طرح صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے. تو ہمیں اس حوالے سے حکومت کی ان تمام ہدایات کی بھرپور تائید کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل درآمد بھی کرنا چاہیے، اور ایسی ساری بحثوں سے بچنا چاہیے جو آج کل خام خواہ قسم کی بحثیں جو کی جا رہی ہیں. بلکہ دنیا میں جو اہل علم جو لوگ ہیں انہوں نے ان تمام احتیاطوں کو اپنایا ہے. مکۃ المکرمہ ہو، مدینۃ المنورہ ہو، دو بڑے حرمین ہوں، بڑے بڑے علماء ہوں، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ان تمام احتیاطوں کی، ان کو اپنانے کی بھرپور تائید کی. حافظ صاحب، آپ نے ایک آیت کا مفہوم بیان کیا جس میں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی تکلیفیں ہم تک پہنچتی ہیں اس کا سبب ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی چاہیے. اچھا حافظ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 91 سے عام انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے. یہ آپ کا آبائی حلقہ ہے اور آپ کا حلقہ احباب بھی یہاں پہ بہت وسیع ہے. یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس حلقہ میں نچلے متوسط طبقہ کے بھی ایک بڑی اکثریت ہے. تو کورونا کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن کے دوران آپ کی جانب سے علاقہ میں فلاح عامہ کے حوالے سے کیا کوئی پیش رفت کی گئی ہے یا نہیں؟ ہاں جی، بالکل آپ نے یہ درست کہا کہ N91 سے الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیا اور الحمدللہ ووٹ بھی لیے. تو یہاں ایک بڑی تعداد ہے ہمارے دوستوں کی، ہمارے حلقہ احباب کی، کیونکہ یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے اور بڑے عرصے سے یہاں الحمدللہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو جو لاک ڈاؤن ہوا اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں یہاں بہت سے لوگوں کو بھی بے روزگار ہونا پڑا. اس میں ہمارے حلقہ احباب کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی. تو اس میں بہت سے ایسے نادار لوگ، مفلس لوگ، پریشان حال لوگوں کو ایسے ہونا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے جو پولیٹیکل ورکرز نے الحمدللہ اس موقع پر خدمت کا کام کیا. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اس موقع پہ جو ہے وہ کوئی آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ الحمدللہ ہمارے حلقہ احباب میں سے ہی بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس موقع پر بھرپور طریقے سے خدمت کا کام کیا، لوگوں کے پاس پہنچے اور ان کو حوصلے بھی دیے اور الحمدللہ بہت سارا سامان ان میں تقسیم کیا. تو جو راشن پیک ان میں تقسیم کیا اس کی تعداد تقریباً 50,000 سے زائد بنتی ہے، اور جو ماسک تقسیم کیے وہ 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ یہ میں آپ کو کچھ فگرز بتا رہا ہوں پورے احتیاط کے ساتھ. تو جو ماسک تقسیم کیے وہ 1 لاکھ سے زائد بنتے ہیں. اسی طرح کرونا کی جو حفاظتی کٹس جو تھیں وہ کچھ تیار کی تھیں تو وہ 100 سے زائد الحمدللہ وہ تقسیم کی. اور اسی طرح 50 لاکھ سے زائد نقدی ان نادار لوگ جو بالکل مفلس اور بے حال ہو گئے تھے، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ پیسے ان میں تقسیم کیے. اور اسی طرح PP 79 اور PP 76 کی جتنی بھی یونین کونسلیں ہیں وہاں ایمرجنسی ٹیمیں تیار کی گئیں اپنے دوستوں کی، پولیٹیکل ورکرز کی. تو وہ الحمدللہ ان تمام یونین کونسلوں میں پھیل گئے اور انہوں نے یہ سارا خدمت کا کام کیا. اسی طرح پھر سینیٹائزر جو ہے وہ تقریباً 20,000 سے زائد لوگوں میں تقسیم کیا گیا. تو یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پہ حلقہ N91 میں ہمارے یہ تمام پولیٹیکل ورکرز جو ہیں یہ آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھے بلکہ باہر نکلے، نادار لوگوں تک پہنچے، ان کو حوصلے دیے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کی. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.
آمین. بالکل پاکستان میں جب بھی کوئی مصیبت یا آفت آئی ہے تو پاکستانیوں نے یکجان ہو کر اس مصیبت کا مقابلہ کیا ہے. وہ چاہے زلزلہ کی صورت ہو یا پھر سیلاب ہو یا پھر کرونا جیسی مہلک وبا ہو. ہماری حکومت، ہمارے لوگ، ہماری سیاسی جماعتوں کے ورکرز نے مل کر ان تمام تر تکلیفوں کا مقابلہ کیا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم جلد اس وبا سے مکمل نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. دیکھتے رہیے MC46.